السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کا دن بڑا اہم دن ہے۔ عید الفطر کے دن کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں اور اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ عید الفطر کا دن وہ بھی جمعے کا دن۔ ایک تو عام دنوں میں عید الفطر پڑھے اور ایک جمعے کے دن عید الفطر پڑھے، تو جمعے کا دن تو ہے ہی بہتر۔ سارے کے سارے دنوں کا سردار اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جمعے کے دن کو بنایا۔ جمعے کے دن کی بڑی فضیلتیں، بڑی اہمیت ہے اس جمعے کی۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایک ایسی ساعت آتی ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ سے جو مانگو اللہ اس کو قبول کر دیتا ہے۔ لیکن آج کے ماحول میں 15ویں صدی کے مسلمانوں میں جمعے کی اہمیت تو سمجھائی نہیں جاتی۔ صبح ہم نے عید الفطر کی نماز پڑھی، بس ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس عید الفطر پڑھ لی، اس سے بڑی کوئی نماز نہیں۔ حالانکہ عید الفطر کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے اور جمعے کی نماز فرض ہے۔ جیسی اہمیت ہمارے دل کے اندر جمعے کی ہونی چاہیے وہ ہے ہی نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، اگر جمعے کی اہمیت ہمارے دل کے اندر ہوتی تو مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ جیسا ماحول رمضان المبارک میں چل رہا تھا،
ہمارا ایمان ایسا قوی اور اتنا مضبوط ایمان ہو کہ وہی ماحول سارے کے سارے دلوں میں چلے۔ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، آخرت ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں ہے، جہنم کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا، دنیا کے عیش و آرام، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی زیب و زینت ہمارے دماغوں پر چڑھی ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے نبی، تیرے نبی، ساری کی ساری کائنات کے نبی، سید الپیغمبر، سید النبی، سید المرسلین، سارے کے سارے پیغمبروں کے سردار، وہ کالی کملی والے امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا فانی، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، دنیا کی ہر چیز، کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ باقی رہنے والی ہو۔ اے لوگو، ایمان والوں، مسلمانوں، مومنوں، اس دنیا کے چکر میں نہ پڑو، اس دنیا کی زیب و زینت پر نہ جاؤ، اس دنیا کے عیش و آرام میں نہ جاؤ۔ اگر فکر کرنا ہے تو آخرت کی فکر کرو، جنت کی فکر کرو، جنت میں اعلیٰ مقام کی فکر کرو، جنت الفردوس کے مقام کی فکر کرو کہ پروردگار عالم ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ دنیا تو جیسی بھی کٹے گی وہ کٹ جائے گی، جس کے پاس مال ہے اس کی بھی دنیا کٹ رہی ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے اس کی بھی دنیا کٹ رہی ہے۔ دنیا کی زندگی بڑی چھوٹی سی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ آخرت کو بناؤ، آخرت کی فکر کرو، دنیا کو پروردگار عالم خود تم کو دے دے گا، جتنی تمہاری تقدیر میں ہے وہ تم کو مل کر رہے گی۔ دنیا کی فکر مت کرو، دنیا کو اللہ دے گا، آخرت کی فکر کرو، اور وہ آخرت اعمال پر بنے گی، جیسے ہمارے اعمال ہو ویسے ہی اللہ کا فیصلہ ہو۔ آج ہم دنیا میں الجھے ہوئے ہیں، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کا مال و دولت ہمارے دماغوں پر چھایا ہوا ہے، اور اتنی دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر پیوست ہو گئی، اتنی دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر پیوست ہو گئی کہ آخرت کو ہم بھول گئے۔ حالانکہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو زندگی ہے جو کہ ختم ہو جائے گی، اور پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت اگر کامیاب ہو گئی تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر آخرت ناکام ہوئی تو برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہے کب تک تمہارے ساتھ رہے گی اور کب تمہارا ساتھ چھوڑے گی، اور ایمان والے کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے۔ سرکار کا فرمان، امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اے لوگوں، غیروں کی بلڈنگوں کو دیکھ کر، غیروں کے اونچے اونچے مقاموں کو دیکھ کر مت للچاؤ، یہ جو غیر ہیں ان کے لیے اللہ نے دنیا کو جنت بنایا ہے، اور جو ایمان والے ہیں اللہ نے ایمان والے کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ دنیا تو ایسی مثال ہے جیسے کہ کوئی قیدی جیل خانے کے اندر ہو،
جیل خانے کے اندر جیسا اس کو روکھا سوکھا مل جائے بس وہ کھا کر اور دل میں یہ سوچتا ہے کہ ایک دن جب میں یہاں سے نکلوں گا اور جب اپنے گھر پر جاؤں گا تب میں عیش و آرام کے ساتھ رہوں گا. یہ تو چند دن، چند لمحات، چند گھنٹوں کی بات ہے. کب میری سزا مکمل ہو جائے، کب میں یہاں سے نکل جاؤں. سونے کو جیسا چاہے جیسا بستر مل گیا اس پر وہ گزار رہا ہے. کھانے کو جو اس کو مل گیا وہ اس کو کھا کر اپنی زندگی گزار رہا ہے. اور دل کے اندر امنگ یہی ہے کہ جب میں یہاں سے نکل کر جاؤں گا تب عیش و آرام کی زندگی بسر کروں گا. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیل خانے کی مثال دی. جیسے ایک جیل اور جیل کے اندر جو قیدی اپنی زندگی گزارتا ہے، بس یہی مثال ایمان والی کی. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا قید خانہ ہے، دنیا جیل خانہ ایمان والوں کے لیے اور جنت ہے کافروں کے لیے. کچھ ایسے نیک کام ہیں جو کہ غیر مسلم بھی کر دیتے ہیں. بہت سے ایسے کام ہیں جو غیر مسلم کرتے ہیں. مثال کے طور پر جگہ جگہ انہوں نے پانی کے اسٹال لگا دیے، گرمیاں پڑ رہی ہیں، جگہ جگہ پانی کے مٹکے رکھ دیے، کہیں پیاؤ لگا دیے اور وہ پانی پلا رہے ہیں. سارے کے سارے لوگ پانی پی رہے ہیں. تو اللہ تو انصاف کرنے والا ہے. جب وہ یہ نیک کام کر رہے ہیں تو اللہ اس کا بدل دے گا. تو اس کا بدل دنیا کے اندر ہے، آخرت کے اندر ہے. آخرت میں تو جو کافر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں، وہ تو صرف اور صرف ان کے لیے جہنم. جو بھی کچھ پروردگار عالم کو دینا ہے ان غیروں کو دنیا کے اندر دے دیتا ہے. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت الکافر، یہ دنیا جنت ہے ان کافروں کی. آخرت کی جنت نہیں ملے گی. آخرت کی جنت تو صرف ایمان والوں کی. اور کیسے ایمان والے؟ ایسے نہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور اب ہم اس کلمے پر ہیں یا نہیں ہیں، نہ ہمیں نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ زکوٰۃ کی فکر، نہ نبی کے فرمان کو مانتے، نہ اللہ کے حکم کو مانتے. ایسا کلمہ نہیں. صدق دل سے کلمہ ہو. من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ بھی صدق دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت کے اندر داخل ہو. ہاں تو پتہ یہ چلا کہ اگر کلمہ پڑھنے والا ہے، صرف دل سے اس نے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ نے اس کے لیے جنت کر دی. اب وہ چیز الگ ہے کہ جو اس کے گناہ ہیں، جو اس کی خطائیں ہیں، جو اس کی لغزشیں ہیں، جو اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، جو اس نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، جو اس نے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہٹ کر زندگی گزاری ہے، تو اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے ان کو معاف کر دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو اس کا عذاب دے گا. لیکن وہ عذاب پورا ہونے کے بعد پھر بھی وہ جنت کے اندر جائے گا. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے اور جہنم کافروں کے لیے بنائی ہے. ایک جگہ پر پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. فرمایا پروردگار عالم نے اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، جہنم کی آگ سے بچو، خود بھی بچو اور اپنے اہل والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و قریب کو، اپنے دوست احباب کو، سب کو بچو. اور یہ فرمایا تم جانتے نہیں ہو جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے. وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. اور آگے فرمایا پروردگار عالم نے تم کو پتہ نہیں ہے
ہم نے ایمان والے کے لیے جہنم نہیں بنائی ہے، اعدت للکافرین، وہ جہنم تو ہم نے کافروں کے لیے بنائی ہے۔ لیکن میرے بندو، ایمان ہونے کے باوجود اگر تم میری نافرمانیاں کرو گے، اگر تم میرے حکموں کو توڑو گے، اگر تم میرے رسول کے فرمان سے الگ ہٹ کر زندگی گزارو گے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایسے کام مت کرو جو کہ جہنم میں تم کو جانا پڑے۔ جہنم تو غیروں کے لیے ہے، جہنم اعدت للکافرین، جہنم تو کافروں کے لیے ہے۔ تم ایسے کام کیوں کرتے ہو؟ ارے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، تمہارا انتظار کر رہے ہیں جنت کے باغات، تمہارا انتظار کر رہے ہیں جنت کے محلات، تمہارے انتظار کر رہی ہیں جنت کی حوریں۔ تم ایسا کام کیوں کر رہے ہو جس سے کہ تم کو جہنم میں جانا پڑے؟ اللہ نے جنت ایمان والوں کے لیے بنائی اور جہنم کافروں کے لیے بنائی، نافرمانوں کے لیے بنائی، مشرکوں کے لیے بنائی۔ جو مشرکین ہیں، جو کافرین ہیں، جو نافرمان ہیں، اللہ نے ان کے لیے جہنم بنائی ہے۔ ایمان والے کی شاعر شان یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، ایمان والے کی شاعر شان یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہٹ کر زندگی گزارے۔ ایمان والے کی شاعر شان یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکموں کو پامال کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر چلے۔ ایمان والے کی شاعر شان تو یہ ہے کہ اللہ کے فرمان کو اپنی زندگی کے اندر پیوست کر لے، اور ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف۔ یہ ایمان والے کی شاعر شان ہے۔ لیکن آج ہم اپنے اوپر غور کریں، کسی کو نہ دیکھیں، اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنے اللہ کے فرمان کو پورا کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میرے ساتھی اور نوجوانوں، اس چکر میں نہ رہیں کہ یہ دنیا ہم سے چھوٹے گی نہیں، جیسے چاہیں ہم زندگی گزار لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، پروردگار عالم کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے، کہیں بھی چلے جاؤ تم، اینما تکونوا یدرککم الموت، کہیں بھی چلے جاؤ موت سے تم نہیں بچ سکتے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ تب بھی موت آئے گی، اور جب موت کا پردہ گر جائے گا تو اس دنیا کا دامن چھوٹ جائے گا، آخرت سامنے آ جائے گی۔ اب ہم وہاں جب آخرت میں پہنچیں گے اور دنیا کے اندر ہم نے کچھ ایسا عمل نہیں کیا جو کہ ہماری آخرت کامیاب ہو، تو پھر ہم وہاں تمنائیں کریں گے کہ کاش دنیا میں رہ کر ہم کچھ نیک عمل کر لیتے جس سے ہماری آخرت بن جاتی، جس سے ہماری جنت بن جاتی، جس سے جہنم سے ہمارا بچنے کا ذریعہ بن جاتا۔ کیا کریں؟ یہ سب جنتی ہیں لیکن میرے عمل نیک نہیں ہے، میرا فیصلہ نامعلوم کہاں ہوگا۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ آرزویں کرنے لگے گا، تمنائیں کرنے لگے گا، اور اللہ سے کہنے لگے گا، پروردگار عالم، اے رب کائنات، اے مالک حقیقی، صرف ایک موقع مجھ کو دے دے، میں دنیا کو بالائے طاق رکھ دوں گا، تیری ہی عبادت میں لگ جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، جو دنیا سے ایک بار آ گیا دوبارہ دنیا میں جانے کی اجازت نہیں۔ دنیا میں بہت موقع دیے لیکن تم نے اس کو پہچانا نہیں، تم تو دنیا کے عیش و آرام میں لگے ہوئے تھے، تم تو دنیا کے زیب و زینت میں لگے ہوئے تھے، تم تو دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، آخرت کو ذہن سے نکال کر رکھ دیا تھا۔ اب جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے ہی تمہارا فیصلہ ہوگا، دوبارہ دنیا میں جانے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے ہم کو ابھی موقع دیا ہے، ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ آنکھ کب بند ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ بڑا ارحم الراحمین ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تو
اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ بڑا ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی تلافی کرے اور میں اس کو معاف کروں۔ اور ہم گناہوں کے اندر ایسے الجھے ہوئے ہیں، ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کی بھی ہم کو فرصت نہیں ہے، اللہ سے معافی تلافی کرنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ بس ہم لگے ہوئے ہیں اللہ کے حکموں کو توڑنے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو تو ہو جائے، ہم کو پرواہ نہیں ہے، ہم تو جو کر رہے ہیں کرتے رہیں گے۔ اے ایمان والو، اے 15ویں صدی کے مسلمانوں، ذرا سا خیال کرو کہ وہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے اور امت کی کتنی فکر تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب بھی مانگا امت کے لیے مانگا۔ ہاں، امت کو کتنی فکر ہے، امت کتنا سوچ رہی ہے سرکار کے بارے میں۔ جب ہم کسی گناہوں کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتے ہیں، فوراً ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ نہیں، جس گناہ کو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر میرے امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو میرے نبی کو تکلیف ہوگی، اور میں کیسا غلام ہوں کہ میں اپنے نبی کو تکلیف پہنچاؤں۔ اگر میرے نبی کو مجھ سے تکلیف ہو گئی تو میں نے اپنی غلامی کا حق ادا نہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ملتی ہو، امت کے ہر عمل کی خبر پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیتا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میرے محبوب دیکھو تمہاری امت اس وقت یہ کر رہی ہے، آج تمہاری امت گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ علماء اکرام سمجھا رہے ہیں، مفتیان نظام سمجھا رہے ہیں، سمجھانے والے ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے محبوب دیکھو کتنے سمجھانے والے میرے بندے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی پر ہے، گناہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ اور کچھ تو ایسے گناہ ہیں جنہوں نے ہر وقت اپنے ساتھ ان گناہوں کو لگا رکھا اور جانتے بھی ہیں کہ یہ گناہ کی چیزیں ہیں، یہ اللہ کے ناراضگی کی چیزیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سے رب بھی ناراض ہوگا، اس سے رب کا محبوب امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو چھوڑنے کو تیار ہیں۔ سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا، اللہ ہماری سن نہیں رہا۔ جب حرام کا لقمہ ہمارے پیٹوں کے اندر پہنچے گا تو اللہ کہاں سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا؟ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے اللہ کے بندوں، یہ حرام کھانے سے باز آ جاؤ، رب ذوالجلال کی قسم تمہاری ہر دعا قبول ہونے لگے۔ اور اگر اسی طریقے سے حرام کھانے میں لگے رہے تو ہماری دعا تو دعا، ہماری ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ ساری کی ساری کائنات کے نبی، میرے نبی، تیرے نبی، ساری کی ساری انسانیت کے نبی، نبیوں کے نبی، ولیوں کے نبی، قطب ابدال کے ولی، پیغمبروں کے ولی، پیغمبروں کے نبی، امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کمائی کا حلق کے اندر پہنچ گیا، غور کریں،
سرکار کے فرمان پر اگر ایک لقمہ بھی حرام کمائی کا ہمارے اندر پہنچ گیا، اس سے ہماری رگوں کے اندر جو خون بنا اور وہ خون ہماری رگوں کے اندر چلا، اب ہم نماز پڑھیں گے، ہماری نماز قبول نہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہماری عبادت قبول نہیں، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی تلاوت قبول نہیں، سجدوں پر سجدے کرتے رہے، ہمارا ایک بھی سجدہ قبول نہیں۔ آج نہ معلوم سینکڑوں کی، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ایسا ہے جو حرام کھا رہا ہے اور جانتا ہے کہ میں یہ حرام کھا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی اس سے باز نہیں آ رہا۔ یہ سٹے کی بیماری تو اتنی خطرناک بیماری آئی ہے کہ جینس تو جینس لیڈیزیں بھی سٹا لگانے لگے، اپنے بچوں کو بگاڑتی ہیں کہ جا یہ 10 روپے لے کے میری طرف سے نمبر لگا دے۔ مرد بھی لگا رہے ہیں، عورتیں بھی لگا رہی ہیں، اگر نمبر پھنس جاتا ہے تو وہ جو روپیہ آ رہا ہے وہ حرام کا ہے، اگر نہیں پھنس رہا تو جو ہمارے پاس بلے جو ہو وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہو، میری ماں اور بہنوں، میری بیٹیوں، اے نوجوانوں، شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو اور باز آ جاؤ حرام کھانے سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے بارے میں بھی کہہ دے ہٹاؤ میں ان کے چہروں کو دیکھنا نہیں چاہتا، ہٹاؤ میں ان کے چہروں کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ بتایا تھا میں نے ایک دن بیان میں کہ قیامت کے دن جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ریز ہوں گے اور سرکار کو اپنی امت کی پڑی۔ کیسی محبت ہے سرکار کو امت سے، کیا یہ امت بھی اتنی محبت کرتی ہے؟ خدا کی قسم اگر یہ امت امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کرنے لگے تو پھر یہ سٹا ختم ہو جائے گا، جوا ختم ہو جائے گا، شراب خوری ختم ہو جائے گی، زنا کاری ختم ہو جائے گی، چوری ڈکیتی ختم ہو جائے گی، جو لڑکیوں کے اوپر جو ہماری بد نظری پڑتی ہے یہ بد نظری ختم ہو جائے گی، سارے کے سارے گناہوں کی چیزیں ختم ہو جائے گی، جو ہمارے قدم گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نہ خدا کا خوف ہے نہ نبی کا خیال ہے۔ نبی ناراض ہو جائے تو ہو جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، اللہ ناراض ہو جائے تو ہو جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم کو تو صرف اپنے نمبر کی فکر ہے، ہم کو تو صرف تاش کی گٹیوں کی فکر ہے، ہم کو تو صرف چوری ڈکیتی کی فکر ہے، ہم کو تو صرف شراب کی بوتلوں کی فکر ہے۔ یہ نبی کی محبت نہیں ہے، یہ تو نبی کو تکلیف پہنچانے والے کا، اور جس سے نبی ناراض ہو گیا، یاد رکھنا، جس سے نبی ناراض ہو گئے، امام الانبیاء ناراض ہو گئے، دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ تو بتلا رہا تھا کہ کل قیامت کے دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن میرے نبی کو امت کی فکر، امت کی فکر، سب کی نظر اپنے اعمال پر ہوگی۔ ہائے میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں، ہائے آج کیسے میری بخشش ہوگی، آج کیسے میری بخشش ہوگی، کس سے سفارش کر رہا ہے؟ سارے نبیوں کے پاس امت جائے گی، سارے نبیوں کے پاس یہ قوم جائے گی، اور سارے نبی بھی اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، نہیں آج ہم سفارش نہیں کریں گے، آج ہم سفارش نہیں کریں گے۔ اب یہ پریشان ہو جائے گا، کہاں جائیں، کون ہے ایسی ذات جو کہ سفارش کرے؟ تب بتایا جائے گا کہ امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو، ایک ہی ذات ہے جو آج اللہ کے سامنے سفارش کر سکتی ہے، اور وہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت دوڑی دوڑی جائے گی امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ سجدے ریز ہوں گے، سجدے کے اندر ہوں گے، اور زبان پر الفاظ جاری ہوں گے، اے پروردگار عالم میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما۔
فرما، میری امت کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے محبوب سر سجدے سے اوپر کروں، بتلاؤ میں کس کس کو معاف کروں؟ خدا کی قسم انگشت مبارک کے اشارے سے اللہ کے امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، ایک ایک کر کر ہم اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جب ان کی طرف انگلی کا اشارہ پہنچے گا اللہ کا حکم آ جائے گا، میرے محبوب ادھر اشارہ کرنے کی اجازت نہیں، میرے محبوب ادھر اشارہ کرنے کی اجازت نہیں۔ نبی گھبرا جائیں گے، کیوں پروردگار عالم کیا یہ میری امت کے لوگ نہیں؟ ارے میں تو اپنی ساری امت کو بخشوانا چاہتا ہوں، میں تو اپنی ساری امت کی سفارش کرنا چاہتا ہوں، اے پروردگار عالم ان لوگوں سے کیسے الگ کر دیا کہ یہ میری امت کے لوگ نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے محبوب یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد دین کو ایک کھڑبار بنا رکھا تھا، نئے نئے رسم و رواج دین کے اندر انہوں نے رائج کر دیے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ سنتوں کے جنازے نکل رہے تھے، ان کو فکر نہ تھی۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے فوراً کہہ دیں گے ہٹاؤ میں ان کے چہروں کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ معاف کرے، سرکار جب یہ کہہ دیں کہ ہٹاؤ میں ان کے چہروں کو دیکھنا نہیں چاہتا تو پھر کون ہے جو سفارش کرے؟ کون ہے جو سفارش کرے؟ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اے 15ویں صدی کے مسلمانوں، خیال کرو، خیال کرو، کچھ ایسا کام نہ کرو جس سے میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ کوئی ایسا ہمارا کام نہ ہو جس سے سرکار کو تکلیف پہنچے۔ سرکار کو اگر تکلیف پہنچی تو ہماری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، رک جاؤ گناہ کرنے سے، کب رکو گے؟ اللہ یہ دکھلا رہا ہے، طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں، طرح طرح کی وبائیں آ رہی ہیں، اللہ ہم کو دکھلا رہا ہے لیکن پھر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کب آئے گا سمجھ؟ علماء کرام سمجھا سمجھا کر تھک گئے، مفتیان نظام سمجھا سمجھا کر تھک گئے، لیکن ہم تو بس انہی کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم تو صرف اور صرف دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا تو چند دن کے چند لمحات کی زندگی ہے، اور اس چند لمحات کو اللہ رب العزت نے نہیں بتلایا کہ یہ چند لمحات کب ختم ہو۔ کسی کو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا، اللہ رب العزت نے دکھلا دیا کہ لوگوں یہ تم میری مرضی ہے، اگر میں چاہوں تو تمہاری زندگی 1 منٹ کے اندر ختم کر دوں، اگر چاہوں تو 1 سیکنڈ کے اندر ختم کر دوں، اگر چاہوں تو تم کو 1 دن کی زندگی دے دوں، اگر چاہوں تو 1 سال تک تم کو زندہ رکھوں، اگر چاہوں تو میں تم کو 10 20 30 40 50 60 70 100 سال تک زندہ رکھوں۔ لیکن تم اپنے اندر اس بات کو سوچ لو، سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، تم تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہو، اللہ کے حمد و ثنا میں لگے رہو، آخرت کی فکر میں لگے رہو۔ امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو یہ سوچ کر سجدہ کرو کہ یہ میرا آخری سجدہ ہے، کوئی پتہ نہیں کہ دوسرے سجدے کے بھروسہ نہیں دوسرا سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اے لوگوں، ایمان والوں، مسلمانوں، مومنوں، میرے نبی، تیرے نبی، ساری کی ساری کائنات کے نبی، امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا عبادت پر غور کریں، آپ کی نمازوں پر غور کریں، آپ کے نوافلوں پر غور کریں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ معصوم ہیں، بخشے بخشائے، سید الپیغمبر ہیں، سید النبی ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہے، لیکن عبادت کا حال یہ ہے، اتنی
اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور اتنے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے اور سجدے میں اتنا روتے تھے کہ جب سر مبارک سجدے سے اٹھایا کرتے تھے تو خدا کی قسم زمین تر ہو جاتی تھی۔ یہ آپ کی عبادت کا، یہ آپ کی عبادت کے حالات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے اللہ کے رسول، آپ اتنی لمبی لمبی رکعتیں کیوں پڑھتے ہو؟ آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، پھر اتنی بڑی بڑی رکعتیں پڑھنے کی ضرورت کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور میرا تیرا حال یہ کہ 5 وقت کی نماز بھی ہم سے ادا نہیں ہوتی۔ ہوش میں آ جاؤ اے مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ۔ اس دن سے پہلے جس دن کی ہماری روح نکلے، اللہ سے توبائیں کریں، روئیں، گر کڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں اور اللہ سے عہد کریں کہ اب انشاءاللہ ہر عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ کہو انشاءاللہ آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔